السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو خیریت و عافیت سے اپنے گھروں میں خوش و خرم شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائیں۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، آج جس موضوع کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، آج جس موضوع کا ذکر کرنے کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے بہت مقدس، بہت پیارا، بہت پاکیزہ، بہت طہارت والا موضوع، اور جس کو سن کر اور جس کو ادا کرنے کے بعد ہمیں ایک جسمانی سکون بھی ملتا ہے، ایک قلبی سکون بھی ملتا ہے۔ میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں وہ ہے وضو۔ جب بحیثیت مسلمان ہم وضو کرتے ہیں کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے، تو جسم بھی طہارت حاصل کر لیتا ہے، اور ہمیں ذاتی طور پر، روحانی طور پر تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، قلب کو ایک راحت ملتی ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے وضو اس کے لیے شرط ہے۔ سورہ مائدہ کے مفہوم کے مطابق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنا چہرہ دھو، اپنے بازو دھو کونیوں تک، مسح کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پیر دھو۔ یہ حکم ہمیں کلام اللہ میں وضو کے اعتبار سے مل رہا ہے، اور جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم وضو کریں۔ وضو کرنا عبادت کے لیے شرط ہوا کرتا ہے۔ وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکلی فیوز و برکات ہیں وضو کے، جو ہم اور آپ سنتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے، جب سے ہم نے وضو کرنا سیکھا ہے۔ لیکن آج آپ کی توجہ کچھ ایسی باتوں کی طرف دلانا چاہوں گی کہ اگر ہم عبادت کے علاوہ بھی مستقل باوضو رہیں، باوضو دن گزاریں، باوضو سوئیں، تو ان سے ہمیں کیا کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، ان سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، آج جب یہ دور سائنس کی ترقی کر رہا ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جلد کے امراض بہت زیادہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سائنس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب ہم مستقل باوضو رہتے ہیں، یا دن میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے جب ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو بہت سارے جلدی امراض سے بچ جاتے ہیں، جلد کے امراض سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو اب یہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے فیوز و برکات کے اعتبار سے، وضو کے فضائل کے اعتبار سے، اور جو شخص باوضو ہمیشہ رہتا ہے اس کے لیے کیا کیا انعامات و اکرامات کے اعلان فرمائے ہیں، کیا کیا نویدیں سنائی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ سے بد کلامی اور اس طرح کے جتنے بھی زبانی گناہ ہیں وہ تمام جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے کیے ہوئے گناہ جو ہے وہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ مسح کرتا ہے، اس کے مسح کرنے کے بعد اس کے سر کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ پیروں تک پانی پہنچاتا ہے، ٹخنوں تک پاؤں دھوتا ہے، تو اس وقت اس کے پیروں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، جہاں جہاں اعضائے وضو پر وضو کی وجہ سے پانی پڑ رہا ہے، وہ جگہ طیب و طاہر ہو رہی ہے، وہ جگہ پاک ہو رہی ہے، وہ جگہ گناہوں سے محفوظ ہو رہی ہے، گناہوں سے بھی پاک ہو رہی ہے، اور ہمیں تر و تازگی بھی مل رہی ہے، آسودگی بھی مل رہی ہے، اور ایک فریشنس مل رہی ہے۔ تو ہم کیوں نہ ہر وقت باوضو رہیں۔ یہاں تک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوضو رہا اور باوضو رہتے ہوئے اس کو موت آ گئی تو اس کا درجہ شہادت کا ہے۔ آپ سوچئے، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات اور کتنی اچھی اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی، جس سے ہمارا جسم بھی پاک رہتا ہے، روح کو بھی سکون ملتا رہتا ہے، اور اگر ہم باوضو مر جائیں گے تو شہیدوں میں نام لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ تو رہی جاگنے کی باتیں۔ جب ہم سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پہ چلے جائیں اور باوضو ہو کر سوئیں تو اس کے الگ مراتب ہیں، اور اس کے مراتب یہ ہیں کہ جب جب بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، جب جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اگر سوتے ہوئے، باوضو سوتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی تو آنکھ کھلتے ہی وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔
سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، کتنی اچھی عادت ہے یہ وضو کر کے سونے کی، باوضو ہمیشہ رہنے کی۔ ہمارے اولیاء، صالحین، کاملین، مفسرین اکرام جو بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ان کی یہی عادت تھی کہ وہ ہمہ وقت صرف عبادتوں کے لیے وضو نہیں کرتے تھے بلکہ ہمہ وقت عبادت میں رہتے تھے۔ اور ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو بزرگان دین ہمہ وقت عبادت میں رہتے ہیں اور ہمہ وقت باوضو رہتے ہیں تو ان کی کچھ خاص کوالٹیز ہیں، ان کی کچھ خاص کہہ لیجیے نشانیاں ہیں کہ جو باوضو رہنے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں ان میں، اور وہ کیا ہے کہ فرشتے ان کی محفل میں بیٹھنے کو اچھا جانتے ہیں، فرشتے ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں جو بزرگان دین باوضو رہتے ہیں۔ جو شخص باوضو ہمیشہ رہتا ہے اس کا دل اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کے اعضائے وضو ذکر اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ قلبی سکون میں رہتا ہے، اور اگر باوضو رہ کر اس کو موت آ جائے تو موت کے وقت کی جو سختی ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنی ساری اچھی باتیں باوضو رہنے کے حوالے سے آج ہم نے سیکھی، جانی، تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ نہ صرف عبادتوں کی وجہ سے بلکہ جس طرح کے دین اسلام میں بتایا گیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو ہمیں صفائی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے نہ صرف عبادتوں کے لیے بلکہ ہمہ وقت ہمیں باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کب آ جائے ملک الموت، اور اگر کیا ہی اچھی بات ہو ہم حالت وضو میں اس جہاں سے جائیں، شہادت کا رتبہ بھی پائیں گے اور جو موت کی سختی ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ اور جب اعضائے وضو کے دوران جب تک ہم وضو میں رہتے ہیں، اعضائے وضو جب تسبیح کر رہے ہوں گے تو یقیناً آخری وقت پہ ہم بھی پھر تسبیح و تحلیل کریں گے، ہم بھی اپنے رب کو یاد کریں گے، تو کتنی اچھی آسانی کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ یہ دعا تو ہم سب کی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان کرے۔ تو کامیابی چاہتے ہیں، پاک صاف ستھرے رہنا چاہتے ہیں، دل کو روحانیت دینا چاہتے ہیں، خود بھی صاف ستھرے رہنا چاہتے ہیں، تو آج سے عادت بنا لیجئے باوضو رہنے کی، بہت کام آئے گا آپ کے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ باوضو جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ آپ کو باوضو رہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ میری بات اگر آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔